ICC نے T20 ورلڈ کپ میچز کی منتقلی کی درخواست مسترد کر دی۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا بنگلہ دیش کو میچز کے لیے بھارت جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارت نہ جانے پر پوائنٹ سے محرومی کا امکان ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ نے ICC الٹیمیٹم کی تردید کر دی۔ آصف اکبر کا 2 ٹوک موقف، ٹیم بھارت نہیں جائے گی۔ مستفیض الرحمان کے معاملے پر دونوں بورڈز میں کشیدگی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خسارے کا شکار ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کو حکومت کی اولین ترجیح قرار۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ وزیر اعظم کی نجکاری کمیشن میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے کی ہدایت۔ نجی شعبے سے ماہر افرادی قوت کی شفاف تعیناتی کا فیصلہ۔ نجکاری کمیشن کو ڈیجیٹائز اور منصوبوں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت۔ پاک بھارت جنگ میں ہمارے جہاز ٹیسٹ ہو گئے، 6 ماہ بعد IMF کو خدا حافظ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مارکہ حق میں پاکستان کے جواب نے دنیا کو حیران کر دیا۔ مودی کو بھرپور جواب ملا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت نے امریکہ اور چین سے رابطہ کیا۔ مئی 2025 کے بعد بھارتی اعتماد تباہ ہوا۔ پاکستان کسی بھی بھارتی جارحیت کا ویسا ہی جواب دے گا جیسا مئی میں دیا تھا۔ حکومت اپوزیشن کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ اور جمہوریت کے فروغ کے لیے مکمل تیار ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا فوج کا مینڈیٹ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات نہیں، ڈائیلاگ سیاستدانوں کا کام ہے۔ اب PTI کی ثوابدید ہے، مذاکرات کرے یا نہ کرے، حکومت تیار بیٹھی ہے۔ بانی PTI مذاکرات نہیں، اسٹریٹ موومنٹ چاہتے ہیں، ان کا ایجنڈا واضح ہے۔ PTI کی پہیہ جام ہڑتال بری طرح ناکام ہو گئی۔ بھارت کا مئی میں منہ کالا کیا تو دہشت گردی کو خوب ہوا دینے لگا۔ اکتوبر 2025 میں دہشت گردوں پر پاک افغان بارڈر پر حملے کیے گئے۔ گھٹنوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی دشمنوں کو للکار، کہا ہندوستان نے نام نہاد سندور آپریشن میں بچوں اور خواتین کو نشانہ بنایا۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ ہمارے کسی شہری کو نشانہ بنائے؟ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے غیر ملکی تجارتی گروپ کی اہم ملاقات۔ حکومتی اور تجارتی اثاثوں کی ڈیجیٹلائزیشن کا عمل تیز کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز کی غیر ملکی وفد کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز اور ڈیجیٹل اثاثہ جات اپنا رہا ہے۔ پنجاب ڈیجیٹل اثاثوں اور ٹیکنالوجی میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا گیٹ وے بن رہا ہے۔ ضم اضلاع کے ترقیاتی پیکیج کی تیاری۔ وزیر اعلیٰ KPK کی صدارت میں اجلاس۔ ضم اضلاع کی معاشی ترقی کے لیے 6 مخصوص علاقوں میں سرمایہ کاری کا فیصلہ۔ ترقیاتی پیکیج کا حجم 1000 ارب روپے۔ نام روشن قبائل فائنل کر لیا گیا۔ پیکیج میں انفراسٹرکچر، انسانی وسائل اور روزگار پر سرمایہ کاری شامل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وینزویلا کے تیل سے متعلق نیا روڈ میپ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل تیل امریکہ منتقل ہوگا۔ پابندیوں کے تحت آنے والا تیل امریکی بندرگاہوں تک پہنچایا جائے گا۔ تیل مارکیٹ میں فروخت آمدن ٹرمپ کے کنٹرول میں۔ انرجی سیکریٹری کو منصوبے پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کا گرین لینڈ حاصل کرنے پر غور۔ گرین لینڈ امریکی نیشنل سیکیورٹی ترجیح قرار۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے لیے ملٹری آپریشن پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ڈنمارک سے گرین لینڈ خریدنے کا امکان۔ سینئر امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ علاقہ خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے کے امکانات شامل ہیں۔ نیپال میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد کی بے حرمتی کے بعد حالات کشیدہ، کرفیو نافذ۔ مسجد کی بے حرمتی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ اور گرفتاریاں۔ برگنج شہر میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ۔ شہریوں کو سڑکوں پر نکلنے، اجتماعات اور مظاہروں کی اجازت نہیں ہوگی۔
तलागंग के करीब ढोक पठान में बस खाई में गिरने से 5 अफराद जान बहक जबकि 27 जख्मी हो गए। मुसाफिर बस रावलपिंडी से कराची जा रही थी कि मोड़ काटते हुए खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गईं। जान बहक होने वाले मुसाफिरों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसराइल और शाम का खुसूसी राबता निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक। अमरीका की सालिसी में इंटेलिजेंस और सफारतकारी राबता सेल फौजी कशीदगी में कमी के लिए नया मैकेनिज्म, 1 साल से जारी खुफिया मुज़ाकरात का इंकशाफ, पेरिस इजलासों के बाद अहम पेशरफ्त, अमरीका का इक़दाम को मशरिक़ वस्ता में अमन की जानिब कदम करार। सरमायाकारों के एतमाद से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तोड़ तेजी बरकरार। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक एक्सचेंज में शानदार आगाज। 100 इंडेक्स 1,86,000 पॉइंट्स की अहम हद उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1,700 से ज़ायद पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,86,768 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान अंडर 19 के समीर मिन्हास ने यूथ वनडे में तेज तरीन सेंचुरी का आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया। समीर मिन्हास ने भारतीय बैटर विभे सूर्यवंशी को 52 गेंदों पर सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरारे में ट्राई सीरीज फाइनल समीर मिन्हास की 42 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी। जिम्बाब्वे के खिलाफ फाइनल में समीर मिन्हास के 51 गेंदों पर 114 रन की जारहाना इनिंग्स, 17 चौके 5 छक्के। समीर मिन्हास की तूफानी बैटिंग ने मैच यकतरफा बना दिया। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर अंडर 19 वनडे ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 158 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 114 रन की शानदार इनिंग्स खेली, 17 चौके और 5 छक्के शामिल। मोहम्मद शायान ने 38 रन बनाए। हरारे में होने वाले अंडर 19 वनडे ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल मैच में पाकिस्तान की दावत पर जिम्बाब्वे की पहली बैटिंग। जिम्बाब्वे अंडर 19 टीम 44.4 ओवर्स में 158 रन बनाकर ढेर हो गई। आईपीएल से निकाले गए मुस्तफिजुर रहमान पीएसएल में एक्शन में दिखाई देंगे। मुस्तफिजुर रहमान समेत 8 बांग्लादेश क्रिकेटर्स ने पीएसएल खेलने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली। पीएसएल रजिस्ट्रेशन में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स की तादाद में इजाफा मुतवक्के। अब तक पीएसएल 11 सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों में मुस्तफिजुर रहमान, शकीबुल हसन शामिल हैं। तौहीद हरदवाई, तस्कीन अहमद, रशाद हुसैन भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। और कराची में सर्द हवाओं के बायस मौसम मजीद सर्द, रात और सुबह सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मौजूदा दर्जा हरारत 16 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 23 से 24 डिग्री मुतवक्के है। शुमाल मशरकी हवाएं 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। शहर में हवा में नमी का तनासुब 54%। मौसम खुश्क और सर्द है।